اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جاہد یجاہد مجاہدۃ، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے پوری طاقت صرف کر دینا یا پوری مشقت اٹھانا کسی کام کو کرنے میں، جتنی بھی آپ کے پاس طاقت ہے پورا زور صرف کر دینا۔ جہاد جو ہے نا یہ جاہدہ کا مصدر ہے، باب مفعلہ کا مصدر ہے۔ ایک مصدر ہوتا ہے اور ایک اسم مصدر ہوتا ہے، ایک حاصل مصدر ہوتا ہے، ایک علم مصدر ہوتا ہے۔ مصدر اس کو کہتے ہیں جس کا معنی حدوث کا ہو اور معروف اوزان پر ہو۔ مصادر کے اوزان متعین ہوتے ہیں نا، تو کچھ اوزان متعین اور معروف ہوتے ہیں، کچھ اوزان متعین نہیں ہوتے۔ اگر مصدر اس کے معنی میں حدوث سمجھتے ہیں، حادثہ کرنا نہیں۔ اگر معنی حدوث ہو اور اوزان معروفہ پر ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ مصدر۔ اور اگر حدوث ہو، اس کے اندر معنی حدوث ہو اور اوزان معروفہ پر نہ ہو تو اسے بولتے ہیں اسم مصدر۔ اور اگر نتیجہ حدوث مراد ہو تو اس کو کہتے ہیں حاصل مصدر۔ چلنا یہ حدوث ہے نا، اور چلنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ چال۔ پڑھنا مصدر ہے، حدوث ہے، اور پڑھائی حاصل مصدر ہے۔ تو نتیجہ حدوث اگر مراد ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ حاصل مصدر۔ اور اگر کوئی لفظ متعین ہو جائے حدوث کے لیے یا حاصل مصدر کے لیے کہ یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوگا، کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوگا، اس کو علم مصدر کہتے ہیں۔ مصدر اسم مصدر، حاصل مصدر، علم مصدر۔ تو جہاد یہ باب مفعلہ کا اسم مصدر ہے۔ جیسے سلام، سلم یسلم تسلیماً آتا ہے نا، لیکن سلاماً بھی آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں 4 آیات ایسی ہیں جس کا معنی لغوی معنی ہے جہاد کا۔ جہاد کا ذکر ہے لیکن اس سے اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ ایک یہ آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک وجاہدہم بی جہادًا کبیرا۔ یہ مکی آیات ہیں اور مکہ میں جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ تو جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیشہ کامیاب ہوں، وہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے پوری توانائی صرف کر دیں، پورا زور لگا دیں، اس پہ جو بھی مشقت اٹھانی ہے پوری مشقت اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ الذین جاہدوا فینا، یہ الذین جاہدوا، آج تھوڑی سی آپ لوگوں کو نحو بتا دوں کہ یہ مبتدا ہے نا، اور مبتدا جب متضمن معنی شرط ہوتا ہے تو اس کی خبر پر لام بھی آتا ہے، فا بھی آتا ہے۔ اس کی جو خبر آتی ہے اس پہ لام تاکید بھی آتا ہے، اور تو جب کوئی بات شرط اور جزا کی شکل میں کہی جائے تو بہت پکی ہوتی ہے، حتمی ہوتی ہے۔ پھر اگر اس میں لام تاکید بھی ہو، نون ثقیلہ بھی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو، تو کتنی پختہ بات ہوگی۔ تو اس لیے میں پورے وثوق سے، پورے ایمان سے بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کام کو کرنے میں جائز کام ہو، اس کو اگر پورا زور لگائیں اور پوری توانائی صرف کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم راستہ نہیں، راستے کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں۔ اور تجربہ یہ ہے کہ یہ دین کے ساتھ بھی مخصوص نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، کسی اور چیز میں بھی اگر آپ محنت کریں گے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کائنات کے سربستہ راز کہکشاؤں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، زمین کے اوپر، زمین کے اندر کیا کچھ چیزیں آج کے سائنسدان لا رہے ہیں نکال کے۔ تو انہوں نے پوری قوت صرف کی ہے، پورا زور لگایا ہے، پوری محنت کی ہے اس کے لیے۔ تو آج ان کے لیے ٹیکنالوجی اور ایجادات ایک موم بنی ہوئی، جیسے وہ چاہتے ہیں چیزوں کو بناتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنے جو اہداف ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کو حاصل کرنے پہ پوری محنت کریں
تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے زیادہ دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، تم میں سے 20 200 پر غالب ہوں گے، یعنی 1 10 کے برابر ہوگا۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، پھر ایک دوسرا معیار بتا دیا کہ یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 باذن اللہ، 1000 2000 پہ غالب ہوں گے، یعنی ایک مسلمان 2 کے برابر تو ویسے ہی ہے، اور اگر تھوڑی محنت کرے تو جتنی محنت کرے گا تو 10 تک وہ ہو سکتا ہے، ایک مسلمان 10 کافروں کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو یہ ضابطہ ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا، پرسوں بتایا تھا جی، ہاں یہ ضابطہ ہے، یاد رکھیے۔ تو جہاں ہم ناکام ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے، جو کچھ اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، اس کو ہم پورا صرف نہیں کرتے، پھر ہم ناراض بھی ہوتے ہیں، محنت خود نہیں کرتے اور پھر آگے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے بچے بھی سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چھوٹا کون ہے؟ اچھا، کیسے پتہ چلا آپ چھوٹے ہیں؟ ٹھیک۔ اور آپ نے پڑھا ہوگا لنہدینہم سبلنا، ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہدایت کا معنی اراد الطریق اور دوسرا معنی، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے پہنچا دیں گے۔ تو یہ ایک ہمیشہ کے لیے نصیحت یاد رکھیں، تعلیم حاصل کریں، پڑھیں، امتحان جیسے آ رہا ہے، امتحان کو پورا اپنے اوپر سوار کریں، پوری اس کو توجہ دیں، یوں سمجھیں کہ ان دنوں میں اور کوئی کام نہیں ہے آپ کا، پھر آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا، پھر راستے کھلتے ہیں۔ اور یہ جو میں بتایا کرتا ہوں کہ 3 طریقے ہوتے ہیں کام کرنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ معمول کے مطابق کر لیں، جو وقت مقرر ہے اس میں وہ کام کر لیں، اس کے آگے پیچھے کوئی دھیان نہیں ہے اس کا، تو اس سے تو صرف جائز کام ہی ہوتا ہے، اس سے ترقی نہیں کر سکتے آپ۔ ایک ہی کہ آپ اس کام کو اپنے اوپر سوار کر لیں، وہ دماغ میں آپ کے اوپر سوار ہو جائے، جہاں بھی بیٹھے ہیں تو دماغ میں وہ چل رہا ہے، اس سے ترقی ہوتی ہے۔ تو بہت سے طلباء یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ترقی نہیں ہو رہی، ہم بہت کچھ بننا چاہ رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کیسے کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ملازمت پہ جاتا ہے اور 8 گھنٹے وہاں کام کر کے واپس آ جاتا ہے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے نہ پہلے سوچتا ہے نہ بعد میں سوچتا ہے، نہ اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو یہ اگر مزدور ہے تو ساری عمر مزدور ہی رہے گا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ وہاں اپنے کام کے سے ہٹ کر چھٹی کے دوران بھی وہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے کاموں کو کیسے بہتر کرنا ہے، اس میں کیسے ترقی کرنی ہے، اس کی منصوبہ بندی کرتا ہے، حکمت عملی کرتا ہے، کسی سے ورکشاپ کرتا ہے، سیکھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اور اس کے دماغ پہ یہ چیز سوار ہو جاتی ہے، تو پھر جا کے وہ ترقی کرے گا۔ لیکن اس میں بھی ترقی ہوتی ہے، غیر معمولی ترقی اس میں بھی نہیں ہوتی۔ غیر معمولی ترقی جس میں کہتے ہیں نا کہ چھٹی حص، میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے، تو جب بڑی بڑی کرامتیں اور بڑے بڑے انکشافات جب ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی حالت کو اپنے اوپر اتنا طاری کریں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ بھی آتی ہیں نہیں آتی؟ ٹھیک، اتنا اس میں آپ محنت کریں، کوشش کریں کہ وہ جو کام ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور اب آپ اس پہ سوار ہو جائیں، اتنا آپ کو مہارت ہو جائے، تجربہ ہو جائے کہ اب وہ جو آپ کے اوپر چیز سوار تھی وہ آپ کے تابع ہوگی۔ جب آپ کے تابع ہو جائے گی پھر آپ ایسی چیزیں کریں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم رات دن حیران ہو رہے ہیں نا کہ یہ آئی فون بنا رہے ہیں، آئی پیڈ بنا رہے ہیں، خلاؤں میں یہ کر رہے ہیں، وہ اسی کام پہ اتنے لگے ہوئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، انگلیاں مار رہے ہیں فیس بک پہ بیٹھ کے۔ تو محنت کریں، کوشش کریں، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نصرت ہوتی ہے۔ اور یہ کام مشکل ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے پورا زور لگانا، پوری قوت لگانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ساتھ ہوگی۔ جیسے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ہے نا، صبر کرنا بہت مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، تقویٰ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایسے ہی محسنین، تو جیسے میں نے تین معنی بتائے تھے نا احسان کے،
کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، دوسرا معنی کیا بتایا تھا؟ والدین کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اور تیسرا معنی کیا بتایا تھا؟ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر کام کو اس کے طریقے کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ کرنا، سنن اور مستحبات اور فرائض واجبات کا اہتمام کریں، اس کے مکروہات اور مفسدات اور نواقص سے آپ بچیں، تو یہ معنی بھی ہے ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ریکارڈ ہو رہا نہیں ہو رہا، لیکن اس پرواہ ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، کیا بات بتا رہا تھا؟ ہاں، تو یہ تیسرا معنی ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل، کسی کو اگر قتل کرنا ہو، قصاص لینا ہو کسی سے، تو اچھے طریقے سے قتل کرو۔ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جانور ذبح کریں تو اچھے طریقے سے ذبح کریں۔ ولیحد احدکم شفرۃ ولیرح ذبیحۃ، چھری تیز کر لیں اور ذبیحہ کو آرام پہنچائیں۔ اس لیے یہاں احسان کا معنی پروفیشنلزم کے ساتھ کام کرنا، وہ اس سے معنی مراد ہے۔ اور یہاں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں محسنین سے احسان کے تینوں معنی۔ جب آپ نماز پڑھیں، عبادت کریں، تو اس کے اندر اتنا حسن پیدا کریں کہ اس کو انتہا تک پہنچائیں، اور کسی کی خدمت کریں، احسان کریں تو اس میں بھی اپنا اس کو پیشہ بنا لیں، اور کوئی بھی کام کریں تو بہت اچھے طریقے سے کریں۔ تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ احسان کی تو 3 قسمیں ہو گئی نا، تو لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے تو ایک ہی معنی مراد ہوگا، تینوں معنی کیسے مراد ہو رہے؟ 3 قسمیں ہو گئی نا، تو ایک لفظ جب بولا جائے گا تو اس سے معنی یہ معنی مراد ہوگا، یہ ہوگا، یا تینوں معنی کیسے مراد ہوں گے؟ جی، اس کو کہتے ہیں عموم المجاز، اسے کیا بولتے ہیں؟ عموم المجاز، یعنی مجازی معنی کے اندر اتنی وسعت پیدا کر دینا کہ جو حقیقی اور اس کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ سب اس کے ماتحت آ جائیں۔ تو ان اللہ لمع المحسنین میں اس سے تینوں چیزیں مراد آپ لے سکتے ہیں، اور لمع المحسنین کا مطلب ہی کام مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگا کریں، اور جب کوئی کام کریں تو بہت اچھے طریقے سے کیا کریں۔ جب میں شروع میں یہاں آیا تو حضرت نے میرے ذمے تدریس لگائی، تو میں بہت پریشان ہوا کہ میں کیسے تدریس کروں گا۔ تو میں نے اس زمانے میں جو بھی بڑے بڑے مدرسین تھے پاکستان کے، چوٹی کے جو مدرسین تھے جن کا نام تھا پورے پاکستان میں، ان میں نے تھوڑی سی ایک ہوم ورک کیا، ان پہ ریسرچ کی پوری، ان کی کتابیں، ان کی وہ میں نے جو شروع تھی وہ میں نے اٹھا کر دیکھی، میں نے معلومات کی وہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ تو اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا جب میں سبق پڑھانے کے لیے کیا۔ اچھا، میں نے شاید آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت نے مجھ سے سبق بھی سنا تھا جب میری تشکیل کی۔ حضرت نے میرے ذمہ 2 سبق لگائے تھے، ہدایہ اول اور اصول الشاشی، پہلے سال میں، اور حضرت مجھے خود وہاں مدرسے میں پہنچا کر آتے تھے، مخزن علوم، یہ جو علاقہ ہے نا، اس کا کیا بولتے ہیں؟ ہاں، بنارس چوک پہ مدرسہ ہے مخزن العلوم، تو میں نے 2 سال وہاں تدریس کی ہے۔ تو حضرت صبح سویرے مجھے گاڑی پہ وہاں پہنچا کر آتے تھے۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ آپ کیسے سبق پڑھائیں گے، پہلے میرے سامنے سبق پڑھائیں۔ پھر بھی حضرت نے کمرے میں مجھ سے پورا سبق سنا، پڑھوایا مجھ سے سبق، تو فرمایا ٹھیک ہے، صحیح ہے انشاءاللہ۔ پھر مجھے جب میں گیا پڑھانے کے لیے تو مجھے ٹیپ ریکارڈر دیا حضرت نے، اور کہا کہ اپنا سبق ریکارڈ کر کے مجھے سنانا بھی۔ تو حضرت نے پھر مجھ سے وہ سبق سنا بھی اور بہت دعائیں دی۔ تو اس طریقے سے اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں کہ بڑے آپ کو کی تربیت کریں، آپ کا دھیان رکھیں، آپ کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں خلاصہ بتا دوں، خلاصہ میں نے یہ اس میں بتایا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی پوری محنت کرتا ہے، پوری مشقت اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو آپ اگر اس نصیحت کو اور اس آیت کو پلے باندھ لیں تو آپ کوئی مدرسہ بنائیں، کوئی کاروبار کریں، کوئی تحقیق کریں، کوئی ریسرچ کریں، کوئی شادی کریں۔ دیکھیں، شادی کے لفظ سے نا سب کے منہ پہ نا مسکراہٹ آ رہی ہے،
جی جی، وہ چھوٹا بچہ جو کہہ رہا تھا کہ میں بھی بچہ ہوں، اس کے چہرے پہ بھی خوشی ہے. بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، شادی کے لفظ سے اس کے منہ پہ مسکراہٹ آتی ہے، لیکن وہ شادی سے پہلے ہی آتی ہے مسکراہٹ، بعد میں پھر ختم ہو جاتی ہے. کچھ بات نہیں. دلہن رو رہی تھی تو بچے نے پوچھا کیوں رو رہی؟ کہتے بس دروازے تک ہی رو رہی ہے، آگے دلہا روئے گا ساری عمر. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور یہ میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں جس کا خود میں ان تجارب سے گزرا ہوں. جو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیسے کام کر لیتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں نا بہت یہاں. تو اس کی وجہ کہ اللہ کی نصرت تو اس بات پہ آتی ہے کہ آپ عمل کریں. آپ بیٹھے بیٹھے، آپ کا کیا نام ہے مولانا؟ معاذ. آپ بھی سن رہے ہیں؟ اچھا، میرے خیال جگہ کم ہے وہاں شاید ہیں. اچھا اچھا، کوئی تاثرات نہیں مل رہے آپ کے چہرے سے نا. ٹھیک ہے، بہت اچھا، جزاکم اللہ. میری صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اتنی صحت عطا فرمائے کہ آپ کے ساتھ میں اچھے طریقے سے بات چیت کر سکوں. السلام علیکم.